بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله ابن قرة بن رزاح بن عدي بن كعب بن لوي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن أم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نیاتهم. سب سے پہلے احباب اپنی نیتوں کو خالص کر لیں. ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا مقصد اللہ کی رضا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اور اپنی اصلاح ہے. آپ حضرات کے سامنے یہ دو احادیث مبارکہ کی تلاوت کی گئی اور اجتماع سے پہلے ایک دن پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ قرآن کے ترجمے کے ساتھ ساتھ حدیث کا ترجمہ بھی انشاءاللہ کریں گے تاکہ قرآن اور حدیث دونوں کے ذریعے سے ہمیں فائدہ حاصل ہو سکے. یہ جو دو روایات آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں، ان دونوں روایات کے اندر جو مرکزی مضمون ہے وہ ہمیں اس بات کا پابند بنایا گیا کہ انسان کا عمل اس کی نیت کے اوپر ہوتا ہے. انسان کی جیسی نیت ہوگی اس کی نیت کے مطابق اس کے عمل کا بدلہ اور جزا اس انسان کو ملے گی. اگر نیت اچھی ہوگی عمل اچھا ہوگا، اگر نیت اچھی نہیں ہوگی تو عمل بھی اچھا نہیں ہوگا. آسان الفاظ میں کہہ دیں، اگر نیت اچھی ہوگی عمل قبول ہوگا اور نیت اچھی نہیں ہوگی عمل قبول نہیں ہوگا. نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت نام ہے دل کے ارادے کا. دل کے اندر کسی بات کے بارے میں فکر پیدا ہو جانا، سوچ پیدا ہو جانا، خیال کا آ جانا. یہ جو دل کے اندر جو خیال آتا ہے یہ خیال اچھا بھی ہوتا ہے، یہ خیال برا بھی ہوتا ہے. اسی خیال کے نتیجے میں یہ چیز یہاں سے انسان کے دماغ تک جاتی ہے، دماغ سوچ بچار کرتا ہے اور پھر پورا کا پورا بدن اس کے مطابق کام کرتا ہے. اگر یہاں کا ارادہ ٹھیک ہوگا تو یہاں کی فکر ٹھیک ہوگی، اعمال اچھے نکلیں گے. اللہ نہ کرے یہاں پر گڑبڑ ہوگی تو یہاں پر بھی گڑبڑ ہوگی اور اعمال بھی گندے نکلیں گے. کہ نیت اتنی ضروری ہے کہ نیت ہی کے متعلق فرمایا گیا کہ جتنے بھی انسان اعمال کرے گا اس کی اعمال کو نہیں، اس کی نیتوں کو دیکھا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو دل کو دیکھنے سے کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اس بندے کی عمل کے موقع پر نیت کیا دی. اگر نیت صحیح ہے عمل بھی اچھا ہوگا اور اگر نیت صحیح نہیں ہے عمل بھی اچھا نہیں ہوگا. یہ نیت تین طرح کی ہوتی ہے.
نیت کیا ہوتی ہے؟ یوں کہتے ہیں کہ نیت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک بندہ کھڑا ہے، دوسرا بندہ یہاں پر کھڑا ہے، دونوں بندے کھڑے ہیں اور دونوں کے ہاتھ یوں نیچے لٹک رہے ہیں. اب ان دونوں میں سے ایک بندہ نماز کے اندر ہے اور ایک بندہ ویسے کھڑا ہے، فرق کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ بندہ جو ہاتھ لٹکائے کھڑا ہے اور یہ بندہ جو ہاتھ لٹکائے کھڑا ہے، ان دونوں کے اندر فرق نہ ہونے کی وجہ کہ ممکن ہے کہ یہ بندہ ابھی رکوع سے اٹھ کر سیدھا نیچے کھڑا ہوا ہو، اس کے بھی ہاتھ لیٹے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، مطلب پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ بندہ یہ ویسے عادتاً کھڑا ہوا ہے. اب ان دونوں کے درمیان فرق کیسے ہوگا کہ اس کا کھڑا ہونا عبادت اور اس کا کھڑا ہونا عادت؟ وہ پتہ چلے گا نیت سے. کیسے پتہ چلے گا؟ نیت سے. اب اگر یہاں والا بندہ اور یہاں والا بندہ نیت کوئی بھی نہ رکھے تو دونوں کا کھڑا ہونا برابر. یہاں والا بندہ نیت کر رہا ہے کہ میں نماز کے اندر کھڑا ہوں اور رکوع کے بعد ایک واجب کو ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوں، اس کا کھڑا ہونا عبادت اس کی نیت کی وجہ سے، اس کا کھڑا ہونا عادت اس کی نیت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس نیت کے ذریعے سے عادت اور عبادت کے اندر فرق ہوا کیا ہے؟ میں آپ کو بتایا، اس نیت کے ذریعے سے عبادت اور عبادت کے اندر بھی فرق ہوتا ہے. اس نیت کے اندر، اس نیت کی وجہ سے عبادت اور عبادت میں بھی فرق ہے. ظہر کی نماز کتنی رکعتیں ہیں اور عصر کی نماز 4 رکعتیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ 2 بندے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، 2 بندے کھڑے ہیں، دونوں 4 رکعت کی نیت باندھتے ہیں. یہاں تک تو بات واضح ہے. اب آگے دونوں کی 4 رکعت ایک ہی طرح کی ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ظہر کے اندر بھی قرات آہستہ اور عصر کے اندر بھی قرات آہستہ، رکعتیں برابر، تمام کی تمام چیزیں برابر. اب ان دونوں کی نمازیں عبادت ہیں. ان عبادات کے اندر فرق کیسے ہوگا؟ وہ نیت سے ہوگا. ایک کہے گا میں ظہر کی قضا کر رہا ہوں اور ایک کہے گا میں عصر کی قضا کر رہا ہوں. آگے سمجھ میں؟ نیت سے عبادت میں، عبادت سے فرق ہوتا ہے. نمبر 3، نیت کی وجہ سے ہی معبود کی عبادت کسی اور معبود کی عبادت سے فرق کرنے کا سبب بنتی ہے. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، دیکھنے میں کیا لگے گا کہ وہ اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے، لیکن اللہ نہ کرے اس کے دل میں اگر یہ نیت ہے کہ نہیں میں تو اس بنیاد پر نماز پڑھ رہا ہوں کہ لوگ مجھے اچھا جانے، تو گویا کہ عبادت تو کر رہا ہے پر اللہ کے لیے تو نہیں کر رہا نا، یہ تو بندوں کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہے. اب بظاہر اس کے اعمال اور ہمارے اعمال بالکل ایک جیسے ہیں، لیکن فرق کس چیز کی وجہ سے ہے؟ نیت کی وجہ سے. یہ نیت کیا ہے؟ اتنی ضروری چیز. اس بنیاد پر ہماری نماز کی ابتدا کے اندر نیت کو فرض قرار دیا گیا. ٹھیک ہے، چند چیزیں جو نماز سے پہلے فرض ہیں: بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ستر عورت کا ڈھکا ہوا ہونا، قبلے کی طرف منہ کرنا، نماز کا وقت ہونا اور نیت کرنا. اور کیا کرنا؟ نیت. اب اگر ایک بندہ سارے ہی کام کر لے اور نیت نہ کرے تو کیا خیال ہے؟ اس کی نماز ہوگی؟ بولیے، نماز نہیں ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات پر زور دیا، اپنی نیتوں کو خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کر لو کہ نیت اچھی ہوگی، عمل اتنا سا بھی ہوگا اتنا ہو جائے گا. اور اللہ نہ کرے نیت میں کھوٹ ہوگا، عمل اتنا ہوگا لیکن اللہ کے کاغذوں میں وہ مچھر کے پر کی بھی حیثیت نہیں رکھے گا. اب اور آسان کر دیتا ہوں. ہمارے گھر پہ ہماری ماں ہے، سب توجہ ہے نا؟ تھکاوٹ دور ہو گئی اجتماع کی؟ ٹھیک ہے، ہاں توجہ سے. ہمارے گھر پر ہماری ماں ہے، وہ بھی عورت ہے. ہماری بہن ہے، وہ بھی عورت ہے. ہماری بیٹی ہے، وہ بھی عورت ہے. ہماری بیوی ہے، وہ بھی عورت ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ان سب کی طرف ہماری نگاہ اٹھتی ہے. اللہ نہ کرے اگر بہن کی طرف نگاہ اٹھی شہوت کی غلط نگاہ اٹھ گئی، کہانی خراب ہو گئی. اپنی بیٹی کی طرف نگاہ اٹھ گئی، شہوت کی نگاہ ٹوٹ گئی. یہ کیا ہوا؟ نگاہ تو نگاہ ہے، نیت کے اندر خالی فرق آ گیا. اس نیت کی بنیاد پر اٹھنے والی نگاہ کی وجہ سے بیوی کے ساتھ رشتہ ختم ہو جاتا ہے.
ایسا ہے کہ نہیں؟ ماں کے اوپر غلط نگاہ اٹھ گئی. حضرت انس کے ماموں ہیں, ان کو سرکار نے باقاعدہ جھنڈا دے کر بھجوایا. راستے میں صحابہ نے پوچھا خیر تو ہے, کہاں کو؟ کہا کہ مجھے سرکار نے یہ پیغام دے کر بھجوایا کہ جاؤ اور تلاش کرو, اگر کوئی اپنی محرم کے ساتھ نکاح کے اندر ہے اس کی گردن اڑا دو. کتنا بڑا گناہ ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ماں کے ساتھ, بہن کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ نگاہ تو اٹھتی ہے. نگاہوں کے اندر فرق کہاں سے آئے گا؟ نیت کی وجہ سے حکم چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بہو سمجھتے, بہو کس کو بولتے ہیں؟ بیٹے کی بیوی. بیٹے کی بیوی سے پردہ نہیں ہے, بیٹے کی بیوی سے پردہ نہیں ہے. لیکن اگر بیٹے کی بیوی کو شہوت سے خالی یوں ہاتھ لگا دیا, اس بندے پر تو حرام ہوئی, اس کے بیٹے پر بھی حرام ہو جائے گی نیت کی وجہ سے. نیت ایسی عجیب و غریب دولت ہے, اس نیت پر بہت کچھ بن بھی جاتا ہے اور اس نیت پر بہت کچھ بگڑ بھی جاتا ہے. اللہ کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ نیت کو دیکھتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ نیت خالص منزل آسان. نیت خالص. اب یہ کراچی اجتماع کے اندر ہم گئے ہیں, ہم میں سے کتنے لوگ ایسے تھے جن کی نیت صحیح تھی, آج وہ اللہ کے راستوں میں ہیں, یا اگر نہیں بھی ہیں کم سے کم دل کے اوپر یہ بات ضرور لگی ہے کہ یار وہ بھی کوئی کام ہے, ہمیں کام کرنا چاہیے. اور بہت سارے وہ بھی ہیں کہ جن کی نیت خالص نہیں تھی, فقط ایک خانہ پوری کے لیے گئے, ان کی نیت کے مطابق اللہ نے ان کو وہاں پر پہنچایا, کھلایا, پلایا, تو جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے. نیت پر اللہ تعالیٰ فیصلہ. بنی اسرائیل کے اندر قحط آ گیا تھا, غذا وغیرہ ختم, بارشیں نہیں ہو رہی تھی, بالکل خشک سالی. ایک بندہ گھر سے نکلا, سامنے دیکھا مٹی کا بڑا پہاڑ. دل میں خیال آیا, اے اللہ, یہ کاش اگر میرے پاس اتنی گندم ہوتی جتنا بڑا یہ پہاڑ ہے, میں سارے لوگوں میں تقسیم کر دیتا. اللہ کو اس کی نیت اتنی پسند آئی, فرشتوں سے کہا اس کے نام اعمال کے اندر پہاڑ جتنی گندم صدقہ کرنے کا ثواب ہے. شہید کا کتنا بڑا مقام ہے, عالم کا کتنا بڑا مقام ہے, اور سخی کا کتنا بڑا مقام ہے. یہ تین وہ مقامات ہیں. عام طور پر شہداء کی بات آتی ہے تو گردنیں اٹھ جاتی ہیں, سخی کی بات آتی ہے, عالم کی بات آتی ہے. لیکن کل قیامت والے دن تین بندوں کو بلایا جائے گا. ایک عالم ہوگا, جی بھیا کس لیے پڑھا تھا آپ نے؟ وہ کہے گا خدا اس لیے پڑھا تھا تاکہ تو راضی ہو جائے, اس علم کے ذریعے سے تیرے بندوں کو تیرے ساتھ جوڑنے کا ایک سبب بن جائے. اللہ فرمائیں گے نہیں, تو نے پڑھا اس بنیاد پر تھا, لوگ تجھے بڑا عالم کہیں, لوگ تجھے بڑا متقی پرہیزگار کہیں, وہ دنیا کا معاملہ تھا, وہ کہا جا چکا, تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا تھا. اس بدنیتی کی بنیاد پر اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ہری سمجھ. سخی کو بلایا جائے گا, جی خدا جو تو نے دیا میں نے ہمیشہ لوٹایا, اور میں نہیں, تو نے اس بنیاد پر دیا تھا, لوگ تجھے اچھا سمجھے, سمجھ لیا نا, کہانی ختم, چلیے جہنم میں. شہید کو بلایا جائے گا, جی خدا ایک جان تھی 100 جانیں بھی ہوتی آپ کے لیے قربان کر دیتا. اللہ فرمائے گا نہیں, تو نے اس بنیاد پر جہاد کے اندر حصہ لیا, لوگ تجھے بہادر کہیں, سو کہا جا چکا, ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں. اس بنیاد پر کہا یہ جاتا ہے کہ نیت کو ٹٹولا جائے اور نیت کو خالص کیا جائے. نیت کو خالص کیا جائے. کسی ملک کا بادشاہ شراب پینے لگا, پتہ چل گیا جی 100 مٹکے شراب کے خریدے, کوئی اللہ والے تھے, ان کو پتہ چلا ہمارا بادشاہ شراب پیے, فوراً گئے اور جا کر 1 2 3 4 کرتے کرتے 99 مٹکے توڑ دیے, ایک مٹکا چھوڑ دیا. پیچھے سے کارندے آئے, حضرت والا کو گرفتار کیا, اور گرفتار کرتے کے ساتھ ہی پہلا سوال یہ کیا کیا, کہا کہ ہماری غیرت کے خلاف ہے, تو مسلمانوں کا بادشاہ تو شراب پیے. تو کہا ٹھیک ہے, اگر اتنا ہی بڑا صوفی تھا تو پورے 100 کیوں نہیں توڑے, ایک کیوں توڑا تھا اپنے لیے, ایک کیوں باقی رکھا اپنے لیے. حضرت والا نے فرمایا بات یہ ہے کہ جب میں توڑ رہا تھا اس وقت میری نیت یہ تھی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے توڑ رہا ہوں. جب 99 مٹکے توڑ دیے اس وقت میری نیت میں تھوڑا سا فتور آیا کہ جب میں یہاں سے باہر نکلوں گا تو لوگ کہیں گے واہ
یہ بندہ کمال کا ہے، اس نے پورے 100 مٹکے توڑ دیے. تو یہ نیت کیا ہو جاتی؟ لوگوں کے لیے ہو جاتی. تو میں نے اپنی نیت کو بچانے کے لیے ایک مٹکا چھوڑ کر باقیوں کو توڑ دیا، تاکہ جو نیت میری اللہ کے لیے ہے وہ نیت میری خالص رہے. آ رہی سمجھ میں؟ کہ نیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، نیت معمولی چیز نہیں ہے. ایک بندہ ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک بندہ ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اعمال کے اعتبار سے، لیکن اگر نیت ہے نا تو بہت بڑی چیز ہے. 4 رکعت نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ. ایک بندہ 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہے، بہت بڑی بات ہے. 100 سال نمازیں پڑھتا ہے، بہت بڑی بات ہے. لیکن ایک طرف مومن کی نیت کو دیکھ لیں اور ایک طرف عمل کو دیکھ لیں. مومن کا عمل ایک جگہ پر جا کر رک جائے گا، مومن کی نیت وہاں سے بھی آگے نکل جائے گی. نیت کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ بولو مشکل ہے، صرف دل کا ارادہ تو کر لیں. تبلیغی حضرات کیا کرتے ہیں؟ ارادہ کریں. اس ارادے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کھڑے ہو کر منہ سے ہلا دیں، نہیں. ارادہ دل کا ارادہ ہونا چاہیے، اسی کو نیت کہا جاتا ہے. آ رہی سمجھ؟ آ رہی؟ اب ہم میں سے کوئی بندہ بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لے کہ جی انشاءاللہ میں روزانہ کی بنیاد پر ایک قرآن کریم ختم کروں گا. کر تو نہیں سکتا، نیت تو کر لو. بولو نیت تو کر لو. اگر رمضان آنے والا ہے میں پورے مہینے کا اعتکاف کروں گا، نہیں کر سکتے، نیت تو کر لو. بولو نیت تو کر لو. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ آج کے بعد میں ٹی وی نہیں دیکھوں گا، نیت تو کر لو. انسان نیت کرتا رہتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی بھی توفیق دے دیتے ہیں. تو مومن کا عمل اس کی نیت کے مقابلے میں گھٹ جاتا ہے اور نیت آگے بڑھ جاتی ہے. اب ایک موٹی سی بات بتا دوں، اللہ کا رسول میں شادی ہوئی آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک مسلمان بچہ ہے اور ایک کافر بچہ ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں مر گئے. ایک مثال دے دو، دونوں مر گئے. یہ بڑے بندے لے لو، ایک مسلمان مر گیا ایک کافر مر گیا، ٹھیک ہے؟ اصول کی بات کرو، اصول کی بات کرو تو یہ جو کافر بندہ ہے اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہے اور مسلمان کو ہمیشہ کے لیے جنت میں جانا ہے. ایسا ہی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے. ایمان والا ہمیشہ کے لیے جنت میں اور کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں. اب ذرا بات کرو اصول کی، تو بظاہر ہمیں یوں لگتا ہے کہ دیکھو یہ کافر ہے، اس نے دنیا میں کتنا عرصہ گزارا، مثلا 100 سال. ایسا ہی ہے، یہ ہے مسلمان، دنیا میں کتنا عرصہ گزارا، 100 سال. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا 100 سال کے بعد کافر کو جہنم سے نکال دیا جائے اور مسلمان کو بھی جنت سے نکال دیا جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا. 100 سال کام کیا نا، تو 100 سال کام کیا، 100 سال سزا یا 100 سال جزا. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ کافر 100 سال کرنے کے باوجود ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے اور مسلمان 100 سال کرنے کے باوجود وہ پوری ہمیشہ کے لیے جنت میں مزے کرے. وجہ پیچھے ان کی نیت ہے. پیچھے کیا ہے؟ نیت ہے. جو کافر ہے اس کی نیت کیا ہے کہ جب تک میں رہوں گا میں کفر پر قائم رہوں گا، ٹھیک ہے؟ اور مسلمان کی کیا نیت ہے؟ جب تک میں رہوں گا میں اسلام پر رہوں گا. ان کی نیتوں کی بنیاد پر ان کے لیے ہمیشہ کے فیصلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جناب والا؟ تو نیت صحیح کریں گے انشاءاللہ. بولو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر معاملے کے اندر نیت کر لیا کریں. اور نیت کا بڑا ثواب ہے. ہمارے تمام تر کام ہماری نیت کی وجہ سے عبادت بن جائیں گے. ابھی ہم گھر جائیں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو پپی کریں گے، ٹھیک ہے؟ بچوں کو پپی کریں گے، اچھے لگیں گے نا؟ بچوں کو پپی کریں گے. پپی روزانہ کرتے ہیں، آج کے بعد پپی کرنے سے پہلے 2 سیکنڈ کے لیے رک جائیے گا اور نیت کر لیجئے گا میں اپنے بچے کو پپی اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے اپنی اولاد کو پپی کی ہے. نیت چینج ہو گئی تو وہ پپی کرنا بھی عبادت بن جائے گا. ایسا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ جو بیویوں سے ڈرتے بھی ہوں گے، ڈرتے ہیں، ان کی ٹانگیں دباتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ ان کو کھانا بھی کھلاتے ہوں گے. اس موقع پر سوچ لیجئے گا 2 سیکنڈ کے لیے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا بھی صدقے کا ثواب ہے. نیت چینج ہو گئی. یہ عمل جو ڈر کی وجہ سے کرتے تھے اب عبادت کی وجہ سے ہو جائے گا. کوئی مشکل تو نہیں ہے. نیت
کرنا آسان کام ہے، نیت کرنا کیا ہے؟ آسان کام ہے۔ تو اگر یہ نیت کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر اعمال اتنے نہیں ہوں گے، اتنے ضرور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اتنے نہیں ہوں گے، اتنے ضرور ہو جائیں گے۔ اس بنیاد پر تو فرمایا گیا کہ ہمارے دین کی خصوصیت یہ اللہ نے رکھی، اس دین کے اوپر چل کر اگر انسان تقاضے کے لیے جاتا ہے نا بیت الخلا، وہ جانا بھی عبادت میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو نیت کو ٹٹول لیا جائے، نیت خالص کر لیں۔ اب یہاں پر دو باتیں بیان ہوئی جو احادیث مبارکہ کے اندر۔ پہلی بات جو ہم تک پہنچائی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، وہاں پر اس زمانے کے اندر مکہ مکرمہ کی زندگی میں اسلام قبول کرنا جیسے فرض تھا، دوسرا فرض یہ تھا کہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر ہجرت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک خاتون تھی، خاتون مسلمان تھی اور ایک مرد تھے وہ بھی مسلمان تھے، لیکن وہ مکہ مکرمہ میں اور یہ مدینہ منورہ کے اندر۔ اب ان دونوں کی آپس میں محبت کا تعلق تھا۔ اس خاتون نے اس مرد صحابی سے کہا آپ مکہ مکرمہ آج سے مدینہ منورہ آ جائیں، میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ اب اس صحابی کے دماغ میں یہ بات اس موقع پر نہیں تھی کہ ہجرت کرنا بھی فرض ہے، وہ صرف اس عورت کی بات سن کر وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ گئے۔ تو پاک پیغمبر نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بندہ کوئی نیت کرتا ہے اس کے نیت کے مطابق ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے باقاعدہ اس پورے واقعے کا ذکر کیا، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، بندہ جو بھی نیت کرے گا اس کے مطابق ہی اس کو جزا وغیرہ ملے گی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس بندے کا ہجرت کرنا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا تو ہجرت کرنا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا۔ اگر کسی بندے کا ہجرت کرنا دنیا کے لیے یا عورت سے نکاح کے لیے ہوگا تو ہجرت کرنا بھی اسی کام کے لیے ہوگا۔ آگے سمجھ میں بولو، آپ لوگ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ پھر اللہ کے نبی نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، قرب قیامت کے اندر ایک وقت ایسا بھی آئے گا، ایک لشکر آئے گا، لشکر کعبۃ اللہ پر حملہ کرے گا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام بیدہ ہے، اس جگہ پر جب پہنچے گا اللہ تعالیٰ پورے کے پورے لشکر کو زمین کے اندر دھسا دے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن خالی لشکر نہیں، اس جگہ پر موجود جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سب کے سب کو زمین میں دھسا دے گا۔ یہ بات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سن لی، کہا سرکار اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے جو کعبے پر چڑھائی کے لیے آئے ان کو تو دھسانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن جس جگہ پر یہ دھسائے جائیں گے وہاں پر بازار بھی ہیں، وہاں پر دکانیں بھی ہیں، ان لوگوں کا کیا قصور ہے، ان کو کیوں دھسایا جائے گا؟ سرکار نے فرمایا اولاً ان کو بھی دھسایا جائے گا، پھر بعد میں لوگوں کی نیت کی بنیاد پر ان کو اٹھایا جائے گا۔ کیا مطلب یہ ہے ابھی فی الحال 100 بندہ ہے، 50 کعبۃ اللہ پر حملہ آور ہونے کے لیے جا رہا تھا، 30 بندے بازار کے اندر دکانوں پر بیٹھے تھے، 20 بندے مثال کے طور پر وہ ویسے ہی وہاں سے گزر رہے تھے، اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا، سارے کے سارے اندر چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ 50 کو جہنم میں ڈالے گا اور باقی ماندہ جو 50 سے ہیں جن کی نیت کعبۃ اللہ پر چڑھائی کی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ان کی نیت کی بنیاد پر ان کے حق میں رحمت کا فیصلہ فرما دے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلا انسان کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، برے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کیوں بھیا؟ اس لیے کہ بروں کے ساتھ بیٹھو گے تو بروں پر جو پکڑ آئے گی نا وہ پکڑ ہم پر بھی آ جائے گی۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا 16ویں صدی کے سب سے بڑے عالم دین حضرت مجدد الوصانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس میرا خادم آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت والا میرے بھائی کا آخری وقت ہے، آپ ذرا چلے اس کے لیے دعا کر دیں، زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ حضرت فرماتے ہیں میں گیا، جا کر دعائیں مانگ رہا ہوں پر لڑکے کے زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ میں بڑا تھک رہ گیا، افسوس ہوا اور میرے سامنے ہی وہ بندہ مر گیا اور بغیر کلمے کے۔ بڑا دکھ ہوا مجھے کہ میں نے اتنا اللہ سے مانگا بھی
لیکن اس کے باوجود اس کی زبان پر کلمہ جاری نہ ہوا تو میں نے اللہ میاں سے دعا کی، اے اللہ تو مجھے دکھلا، وجہ بتلا کہ میرا دعا مانگنا بھی اس بندے کے حق میں کارگر نہ ہوا۔ تو مجھے غیب سے آواز آئی، یہ بندہ غلط لوگوں میں بیٹھا کرتا تھا۔ کس میں بیٹھتا تھا؟ غلط لوگوں میں بیٹھا کرتا تھا۔ تو غلط لوگوں کی صحبت کی نحوست سے مرتے وقت انسان کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اس بنیاد پر بروں کی صحبت سے اللہ بچائے، بروں کی صحبت سے، اور نیکوں کی صحبت میں اللہ بٹھائے۔ نیکوں کی صحبت میں، دیکھو اصحاب کہف کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ بولو، وہ 9 لڑکے تھے، نیک تھے، ان کے ساتھ کتا آ کر بیٹھ گیا، وہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ وہ کتا کس میں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ گدھے کو دیکھ لیں، گدھے کو، گدھا بے وقوف ہے۔ حضرت عزیر اس پر سوار ہوئے تھے۔ اللہ نے جب حضرت عزیر علیہ السلام کو اس موقع پر جب انہوں نے بستی کو دیکھا تھا کہ تباہ حال ہے، صرف ان کے دل میں خیال ہے خدایا اس کو ویران ہونے کے بعد تو دوبارہ آباد کیسے کرے گا؟ اللہ نے آزمائش کے طور پر حضرت عزیر کو اپنا نیند مطلب موت دے دی تھی 100 سال کے لیے، ان کے گدھے کو بھی مار دیا تھا، ٹھیک ہے۔ 100 سال کے بعد حضرت عزیر کو بھی اللہ نے زندہ کیا، ان کے گدھے کو بھی اللہ نے زندہ کیا، تو وہ نبی کا گدھا تھا، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ ٹھیک ہے۔ تو برے سے برا بھی اگر اچھے کے ساتھ لگ جائے گا اچھا بن جائے گا۔ اچھا ماشاءاللہ آپ لوگ تبلیغ اجتماع سے واپس ہیں، تقریباً اکثر لوگ گئے تھے، اچھے لوگوں کے ساتھ جڑ کے آئے ہیں نا، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اب اچھے بن کے بھی رہنا ہے، یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے یہاں اپنے روایت قائم ہے 10 دن اعتکاف میں بیٹھیں گے، چاند رات کو جا کے داڑھی مڑوا دیں گے، ٹھیک ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو 3 دن وہاں پر نمازوں کی پابندی کی ہے، اب اس پابندی کو قائم رکھنا ہے۔ جو وہاں پر تسبیحات کا اہتمام ہوا اس کو اب قائم رکھنا ہے۔ وہاں پر جس انداز سے پیار سے محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے تھے، اگر وہی طریقہ کار یہاں پر بھی ہوگا تو پھر تو کہیں گے واقعتاً نیکوں کی صحبت سے اٹھ کے آئے اور اس کا اثر ہمیں دکھ رہا ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر 3 دن کے اندر اگر یہ کہانی ختم ہو گئی تو پھر ہمیں افسوس کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیتوں کو خالص، اور نمبر 2 نیک لوگوں کی صحبت، نیتوں کو خالص، اور نمبر 2 نیک لوگوں کی صحبت۔ نیک لوگ کہاں ہیں؟ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے مولوی صاحب، نیک ہیں، سارے نیک ہیں، جتنے بھی ایمان والے ہیں سارے نیک ہیں، تو نیکوں کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ نیک ہو جائیں گے۔ ان روایات کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ